বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হবে গো বলতে। اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منزل خدا ہوتا ہے۔ پشچم بنگال ودھان سبھا چناؤ کی سرگرمیاں تیز ہوتے ہی راجیہ کے سیاسی گلیاروں میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ادھیکش اسد الدین اویسی نے آدھیکارک طور پر گھوشنا کی ہے کہ ان کی پارٹی پورو ٹی ایم سی نیتا ہمایوں کبیر کی عام جنتا انیان پارٹی کے ساتھ گٹھ بندھن کر چناوی میدان میں اترے گی۔ اس گٹھ بندھن نے نہ کیول ستادھاری ترنمول کانگریس کی پریشانی بڑھا دی ہے بلکہ راجیہ میں چناؤ کا جو سمیکرن ہے اس کو اور زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ اویسی نے رویوار کو جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ وہ 25 مارچ کو کولکتہ میں ہمایوں کبیر کے ساتھ ایک سنیکت پریس کانفرنس کریں گے۔ حالانکہ فی الحال سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر اوپچارک گھوشنا نہیں کی گئی ہے، لیکن اندرونی سوتروں اور ہمایوں کبیر کے پچھلے بیانوں سے سنکیت ملتے ہیں کہ گٹھ بندھن راجیہ کی ادھکانش سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گا۔ چرچا ہے کہ AIMIM مسلم بہل ضلعوں جیسے مالدہ، مرشید آباد اور اتر دناجپور کی چنندہ 8 سے 10 سیٹوں پر فوکس کرے گی، جبکہ باقی سیٹوں پر کبیر کی پارٹی مورچہ سنبھالے گی۔ اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے، ہماری آواز کو مضبوط کیا جائے، ہمارے نمائندے ملک کے کونے کونے میں کامیاب ہو کر بے باک طریقے سے ایوان اسمبلی میں غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائے۔ اپنے سمبودھن کے دوران اویسی نے سیدھے طور پر متداتاؤں کی بھاوناؤں کو سہلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جنتا سے بھاوک اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اب سمے آ گیا ہے کہ آپ اپنی خود کی راجنیتک طاقت کو پہچانیں۔ دشکوں سے آپ دوسروں کو مکھیہ منتری بنانے کے لیے ووٹ دیتے آئے ہیں، لیکن آپ کے چھیتروں میں بدحالی دور نہیں ہوئی۔ AIMIM کو مضبوط بنائیں تاکہ آپ کی آواز ودھان سبھا میں گونج سکے۔ اویسی کا یہ آہوان اسپشٹ روپ سے سوتنتر نیترتو کی وچاردھارا پر آدھارت ہے، جسے وہ بہار اور تلنگانہ جیسے راجیوں میں سفلتا پوروک آزما چکے ہیں۔ ان کا ترک ہے کہ الپ سنکھیک سمودائے کو کیول ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور چناؤ کے بعد انہیں حاشیے پر دھکیل دیا جاتا ہے۔ پشچم بنگال میں 2 چرنوں یعنی کہ 23 اور 29 اپریل کو ہونے والے متدان کے لیے یہ گٹھ بندھن ایک ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے۔ 2021 کے چناؤں میں AIMIM کا پردرشن اچھا نہیں رہا تھا، لیکن اس بار استھانیہ نیتا ہمایوں کبیر کا ساتھ ملنے سے زمینی پکڑ مضبوط ہونے کی امید ہے۔ اگر اویسی مسلم ووٹوں کا 5 سے 10% حصہ بھی اپنی اور کھینچنے میں سفل رہتے ہیں تو کئی سیٹوں پر جیت ہار کا انتر بدل سکتا ہے۔ فی الحال سنیے اسد الدین اویسی نے اس دوران کیا کچھ کہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پچھلے 15 سال سے وہاں پر 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ قریب 30% وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ہے اور 5 لاکھ کے قریب بیکورڈ کلاس کے سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیا گیا، جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس سرٹیفکیٹ ہیں۔ بہت سے ناانصافیوں کی کہانیاں اور داستانیں بھی ہیں جو یہ لوگ صرف سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں، مگر جہاں پر مجلس حصہ داری کی بات کرتی ہے، جہاں پر مجلس شراکت داری جمہوریت کی جو بات ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس کو عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی، کیونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا ایک عید میلاد کی تقریب ہے، میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھوں۔ اور شاید بہت سے لوگ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ مالدہ میں جب پنچایت کا الیکشن ہوا تھا، اس مالدہ میں مجلس کو 60,000 ووٹ ملے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجلس وہاں پر محنت نہیں کر رہی ہے۔ پچھلے بار بھی ہم لوگ 5 یا 6 سیٹ پر الیکشن لڑے تھے۔ ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ انہی سیٹوں پر یا جہاں پر بھی بات چیت ہوگی ان سے اس کو طے کر کے اپریل 23 اور 26 کو 2 مرحلے میں وہاں پر الیکشن ہے
تو یہ ہماری کوشش ہوگی، اور آپ اللہ سے دعا بھی کریے کہ ہم لوگ اپنی اس کوشش میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے، اور مغربی بنگال کے اسمبلی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیاب اور کامران ہو کر جائیں۔ تو میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ SIR اور آنے والے بلدی انتخابات کے سلسلے میں ہم تمام کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے، اور صحیح طریقے سے ہم کو کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ تمام لوگوں کو بتایا جائے گا، مگر سب سے اہم کام ہمارے سامنے یہ ہے کہ SIR کا ہے۔ آپ دیکھ رہے مغربی بنگال میں حکومت ہے وہاں پر TMC کی، اور ابھی بھی 50 سے 55 لاکھ لوگوں کے نام ان کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا اس الیکشن میں۔ اب یہ تماشے وہاں پر ہو رہے ہیں، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں۔ 5 لاکھ جو OBC سرٹیفکیٹ تھے ان کو کینسل کر دیا گیا۔ دوسری طرف مرکزی حکومت کے تحت جو قومی بیکورڈ کلاس کمیشن ہے، انہوں نے بھی مرکزی حکومت کو ایک لیٹر لکھ کر دیا کہ 30 یا 32 مسلمانوں کی جو برادریاں ہیں جن کو سینٹرل OBC لسٹ میں شامل کیا گیا، ان کو بھی نکال دیا جائے۔ تو یعنی ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مسلمان سماجی اقتصادی طور پر پسماندہ ہے اس کو اس کا حق نہ ملے۔ تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم کو اور آپ کو مل کر اس پر کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گیس کی قلت ہے یہ بڑھنے والی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کمرشل لوگوں کے لیے گیس کا سلنڈر ملنا ایک ایسا دکھ رہا ہے کہ کمرشل لوگوں کو سلنڈر ملنا تو ایک خزانہ ملنے کے برابر ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میرے کو لگتا ہے کہ 2029 تک دنیا کے پورے ملکوں کا دورہ کر چکے ہوں گے، کوئی نہیں بچا اب تک، جہاں دیکھو آپ چلے گئے۔ اب یہ 11 سال میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو، مانے اگر کبھی قلت ہوئی تو وہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا جو کروڈ آئل کا جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے ایک وشاکھاپٹنم، منگلورو اور پڈور میں ہے، وہاں پہ صرف 9 سے 10 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے، اور LPG اور LNG کے لیے کوئی نہیں ہے میکینزم، کوئی میکینزم نہیں ہے۔ یعنی LPG اور LNG کا کوئی وہاں پر میکینزم نہیں ہے۔ IEA بولتا ہے کہ کم سے کم 90 دن کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہونا چاہیے۔ اگر آپ OMC کمپنیز کو ملا لیے تو کچھ 70 یا 75 دن ہوتے ہیں۔ تو 11 سال سے انہوں کیا کر رہے نہیں معلوم۔